مجھے والد صاحب میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ دیکھو ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے، وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں۔ یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا، پلے بڑے ہیں، تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اتنا ٹارچر بات بات پہ کبھی، یعنی بعض گھروں میں دیکھے، زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے، پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں، آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں، بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے، کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں۔ اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے، تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے۔ تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا، گھر کی بات گھر کے اندر رکھو، رشتے داروں کا ابے یہ ایسا ہے، ابے یہ یوں ہے، ابے یہ یوں ہے، تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا۔ اس کی گھر میں اس کو عزت دو، گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ ڈانٹو، بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں، لان تان بھی کرنی پڑتی ہے، ایسے ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا، اصلاح کے جذبے سے۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میرے ماشاءاللہ ابھی تو یاد نہیں رہتا، 16 17 جو بھی ہیں حساب کتاب، سوتےلے وتیلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں، خیر۔ تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں، میں نے زندگی میں یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، تو کچھ بچے شادی بھی ہو گئی، میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو، وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ، یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا، وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2 3 تھپڑ مارے تھے، وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا، جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے، دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں، نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا، نہ یہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے۔ تو جب بہت زیادہ ہو گئے پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی آرام سے چلا جائے گا۔ گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں، تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے، پڑھ کے ہی نہیں دے رہا۔ پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا، تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے، تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا، لیکن میں نے کہا نہیں، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار، بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں، ایسے معصوم ہوتے ہیں، تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار، ان کی کیا، وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ صبح جب وہ اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو، مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے۔ اب ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں، فجر کی نماز تکبیر، اور بچے کی حالت کیا ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو اب 8 9 سال اس کی عمر تھی، تو زیادہ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے، تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4 5 تھپڑ لگائے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا۔ پھر وہی پوستی پن، نہیں جا رہا میں نے کہا بھاڑ میں جائے، نہیں جائے، ٹماٹر بیچے گا یہ، جاؤ، کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائے یار بچوں کو مار مار کے، نہیں لگ رہا ہے کہ ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ پھر اس کو حفظ میں ڈالا، حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا۔ دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک نکل گیا، حافظ بن گیا، تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں، یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا، جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا، میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے، کوئی طاقت کی دوا دی، ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں، کوئی وٹامن شٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے، تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں، کوئی کمی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے، بس اس پہ خوش ہوں گے، الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا، الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے، بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا۔ ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے، نہ پڑھے یار، نہیں پڑھ کے دے رہا، سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے اس سے کیا کرنا ہے، اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو، تو کیا ہوگا، زیادہ زیادہ ٹماٹر بیچے گا، تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری، اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا۔ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں ٹینشن لوں، میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ابا کے آنے سے کھلونے، ابھی بقرعید ہے وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے، گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے۔ تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی، بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے، ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی، مارے بھی کھائی، اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو کچھ کام کے بن جاؤ گے۔ میں نے تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے، حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے، بچپن میں حفظ نہیں کیا۔
बड़े होकर मैं पूरे मौलवी बनने के बाद मैंने हिफ्स किया है, ठीक है ना, अपने तौर पर हिफ्स कर लिया। तो जब शौक होता है तो सब कुछ है। लेकिन अगर चित्रौल लगा लगा के बच्चे को आपने इंसान बनाने की कोशिश की ना, तो पता नहीं क्या बन जाएगा वो। हाँ, नशे वाल में ना बैठने दो कि बच्चा चरस पी रहा था, आपने कहा, मोहब्बत से समझाया, दोबारा चरस पीने लगा, अब नहीं, ये चीज बर्दाश्त के काबिल नहीं है, फिर तो उसको बंद करना पड़ेगा घर के अंदर। फिर भी मार धाड़ के बजाय कोई और तरीके इख्तियार करो, घर में बंद कर दो उसको, बुरी एक्टिविटीज से रोको। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए बाप को भी चाहिए भाई, बच्चों को मोहब्बत दे, वो तमीज से समझाए, उनको रिस्पेक्ट दे, उनको ये एहसास हो कि अब्बा हमारा। देखो, जिस बाप के घर में आने से बच्चों को खुशी के बजाय टेंशन होना शुरू हो जाए, वो कामयाब बाप बोलो नहीं। अब चूंकि मुझे अपने अब्बा याद आने लगते हैं ना, तो फिर मैं मेरा जज्बाती हो जाता हूँ। वो हमारे अब्बा जब घर में आते थे हमें खुशी होती थी। हम पंजाब गए हुए थे, 2 महीने की छुट्टियां हम पंजाब में गुजारते थे, तो हमारे अब्बा यहीं होते थे। तो हमें पता चला हमारे अब्बा भी आ रहे हैं, तो हमें इतनी खुशी, यार अब्बू भी हमारे साथ यहीं रहेंगे छुट्टियों में। तो अगर कोई किसी बाप के घर में आने से बच्चों को हो रही है खुशी, तो इसका मतलब वो अब्बा क्या है, सही है। और जहां बच्चों को यार अब्बा है ना फिर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये मतलब है कि ये हो सकता है अब्बा में फॉल्ट हो। बाज दफा औलाद में भी फॉल्ट होता है, वो ऐसी उल्टी हरकतें कर रहे होते हैं कि अब्बा के आने से पता है कि डांट पड़ेगी, लेकिन ये अब्बा के भी थोड़े से फॉल्ट होने की अलामत है। तो बचपन से कंट्रोल करो, बुरी सोबत से बचाओ। बच्चा फितरत पे पैदा होता है, हदीस में आता है कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा नेक ही पैदा होता है, उसको माहौल बिगाड़ता है। तो बच्चे की तरबियत करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस बिगड़ने से बचा लो उसको। उसके दोस्तों पे नजर रखो। मैं इसकी नजर कोशिश करता हूं कि बैठ किन लोगों में रहा है, ऐसा ना हो कि गलत लड़कों में बैठना। और ये स्कूल खराब करते हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हमने स्कूलों में बिगड़ते हुए देखे हैं। इसलिए नहीं कि स्कूल उनको बिगाड़ रहा है, इसलिए कि स्कूल में बाज दफा उनकी जो दोस्तियां होती हैं वो ऐसे लड़कों से हो जाती हैं, वो लड़के उनको मोबाइल में गलत चीजें दिखा के, नशा और ये उल्टी उल्टी बातें करके, अबे तुम्हारा अब्बा तो तुम्हें कुछ करने नहीं देता, अबे तुम्हें सिनेमा घर नहीं जाने देता, अबे तुम्हें फिल्म नहीं देखने देता, इस तरह की बातें ना दोस्त बच्चों को सिखा सिखा के माँ बाप के खिलाफ वरगला रहे होते हैं। बल्कि ऐसी बातों से औरतें बाज दफा औरत को शौहर के खिलाफ वरगलाती हैं। मेरे सामने एक तलाक का केस आया, एक मियां बीवी की बेहतरीन जिंदगी गुजर रही थी, ऑस्ट्रेलिया में थे वो, शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके, अब बहुत पुराना किस्सा हो गया, बहुत मुश्किल है कि असल तक पहुंचे। वो शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके जॉब के सिलसिले में बैंकॉक आ गए। वो बंदा कहता है कि मैंने अपनी बीवी, कहता है मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी, तो कहता है कि मैंने क्या किया, अपनी बीवी को एक दरस कुरान में भेजना शुरू कर दिया। अब दरस कुरान से तो और मोहब्बत पैदा होगी ना, लेकिन उल्टा काम शुरू हो गया। कह रहे मेरी बेगम क्या हुई, उसके जो तेवर है ना रोजाना मैंने देखा बदल रहे हैं, उसकी मुझसे वो मोहब्बत नहीं जो पहले थी, और मुझसे मुतालबा शुरू करने लगी ऑस्ट्रेलिया रहना है मुझे। थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया की निस्बत तो थोड़ा सा कम लेवल का है ना, और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे फलानी मुल्क में रहना है, और ये कह रहे सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं। मैं हैरान था कि दरस कुरान में जाके बिगड़ क्यों रही है। पता ये चला कि वहां कुछ खवातीन बैठी हुई हैं जिन्होंने इससे दोस्ती लगा ली है और वो इसको वरगला रही हैं। आई बात समझ में? दर्स में तो यही मियां बीवी के हुकूक बयान किए जा रहे हैं, दर्स देने वाले भी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन औरत क्या कर रही है, वहां कोई फसादी औरत थी, वो क्या कर रही है, तो भाई तुम ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री को छोड़कर यहां आ गई, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब वो बंदे की मजबूरी है, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का माहौल थाईलैंड से ज्यादा खराब था उनके बकौल, वहां बच्चे के बिगड़ने का चांस। थाईलैंड में गया हूं, दो दफा गया हूं। थाईलैंड में मखसूस इलाके तो हैं जहां बहुत ज्यादा बेहयाई है, नॉर्मल जो घरों के हालात हैं वो यूरोप से अच्छे हैं, यानी बच्चे ऑर्डर पे नहीं बिगाड़े जाते वहां पे। तभी इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज थाईलैंड मूव कर गई हैं। तो कोई भी बैंकॉक या थाईलैंड जा रहा हो ना, तो फौरन फतवाना लगा दिया करो अय्याशी करने जा रहा है। बाज़ दफा अय्याशी से बचने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि दुनिया के हालात उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं बहुत से इलाकों के। कह रहा है नतीजा क्या निकला, इतनी तू मैं इतने मसाइल हुए ना कि बिल आखिर तलाक हुई हमारे दरमियान। और कह रहे मैं ये सोचता था कि मैंने इसको दरस कुरान में क्यों भेजा, तो दरस कुरान ने उसको नहीं बिगाड़ा, उसको बिगाड़ा किसने? और फिर वो खातून कोर्ट से बच्चे भी लेके गायब, बेटियां लेके गायब, और वो बेचारा मेरे पास आके रो रहा था, कह रहा है मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि बीवी तो गई, बेटियां भी किसको दी हैं कोर्ट ने। एक पाकिस्तानी अदालत में केस चला था, नेशनल यहीं के थे वो पाकिस्तान आ गई थी, फिर पाकिस्तान से बच्चों को लेके ऑस्ट्रेलिया चली गई, और फिर पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट से क्या किया या पाकिस्तान से किया, मुझे पूरा वाकया याद नहीं। कह रहे बच्चों से भी गया मैं, और बेटियां याद कर करके ना डिप्रेशन में। कह रहे मैं थाईलैंड छोड़ नहीं सकता, मेरी जॉब इस टाइप की है कि मैं छोड़ूंगा तो मैं मसाइल हो जाएंगे। तो बाज दफा अच्छा स्कूल है, लेकिन आपके क्लास फेलो आपके बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, बच्चे की क्लास फेलो बिगाड़ रहे होते हैं। अबे तू अपने अब्बा की क्यों मानता, अबे तेरे अब्बा ने क्या दिया। खवातीन बिगड़ रही होती हैं। मुझे याद है जब मैं नया इस इलाके में आया तो मेरी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी उस वक्त, अच्छी थी लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई डिफेंस या गुलशन इकबाल में जो जरा उनका स्टेटस ज्यादा अच्छा है।
تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج لے کے رکھا ہوا تھا میں نے. ایک خاتون آئی, آپ کی وائف سے ملنا ہے, آپ کی وائف سے ملنا ہے, وائف سے ملنا ہے, آئیں اور چلی گئیں اور لڑوا دیا ہم دونوں کو. میں حیران ہوں یار, ان کو ہو کیا گیا. وہ خاتون نے کیا ہے, میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کی حقوق کی کرتے ہیں, یہ فریج لے کے دیا ہوا ہے آپ. یہ بات ہوگی 2004 کی یا 3 کی, اور مسجد کا گھر تھا, مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے. مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں نا, اس میں چونا ہوتا ہے نا, کوئی یہ بھی نہیں تھا بہت ہی. وہ تو اب میں نے ریپیئر کروا کے, کچھ گھر تو اب بھی مسجد کا ہے لیکن کچھ اس کو ریپیئر کروا کے صحیح کر, تاکہ کوئی خاتون آگے لڑوائے تو نہیں کم از کم. ٹھیک ہے. تو وہ خاتون آئی. اب میرے گھر والوں سے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیور ٹھیک نہیں ہے. اس کے پیچھے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ خاتون آئی ہیں اور بول رہی ہیں تمہارے میاں ممبر پہ تو بیویوں کے حقوق. اس وقت بھی میرے بیانات تو ہوتے تھے, یوٹیوب نہیں تھا, لیکن ویسے لوگوں میں بیانات شیئر ہوتے تھے, جاتے تھے آڈیو کے ذریعے, اور بہت سی خواتین بیان سننے آتی تھیں. فریج دیکھو یہ لے کے دیا ہوا ہے, اور گھر میں صوفے دیکھو. اچھا مجھے میرا خیال ہے صوفے بھی نہیں تھے, میں نے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے, جیسے پٹھان لوگ نہیں ہوتے رکھتے وہ اپنے اس میں قالین, ہم اسی پہ خوش تھے بھائی, پٹھانوں والا اسٹائل ہے بھائی. اور یہ صوفے بھی نہیں لے کے دیے ہوئے, اور یہ بھی نہیں دیا ہوا, اور وہ بھی نہیں. گھر والوں کا دماغ ایسا خراب کیا نا. پھر میں نے سمجھایا ہی ہوگا, میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ عورت نیک ہوتی تو یہ آ کے سمجھاتی کہ ماشاءاللہ بھائی فریج بھی ہے گھر میں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, بھلے سیکنڈ ہینڈ ہے, لیکن تو عورت کا کام آگ لگانا بھی ہے, آگ بجھانا بھی. تو وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ فائر بریگیڈ میں جاب نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے. لیکن جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, دیندار عورت نہیں کرتی ایسا. تو بچوں کو وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ابا کو چاہیے بھائی بچوں کو طنز تانے نہ کیا کرو, بہت اس سے آگے معاملہ خراب چلتا ہے. اور دل پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے, اور اولاد سے تو انسان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس پہ. تو میں نے زندگی میں 2 دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے ہاتھ اٹھائے بچے پہ, اور وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد جو اس کی تلافی کی ہے, وہ تلافی ہاتھ اٹھانے سے زیادہ مہنگی پڑی ہے مجھے. صحیح ہے نا, کیونکہ جب ظاہر ہے ہمارے ابا یہ کرتے تھے, جب ہمیں کٹ لگاتے تھے تو پھر اس کے بعد الگ سے پروٹوکول دیتے تھے. کیونکہ جب بڑے چھوٹوں کو مارتے ہیں نا, یہ سختی کرتے ہیں, تو شیطان آ کے بجائے تربیت کرنے کے نا وہ ورغلانا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کا راستہ بند کرنے کے لیے پھر بڑے پر لازم ہوتا ہے کہ پھر وہ الگ سے بچے کو عزت دے, تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ ہمارا باپ ہمارا دشمن نہیں ہے, اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو ہمارے ابا سے بھی ہم نے تو بہت ہی کٹ کھائی ہے اپنے ابا سے الحمدللہ. اس زمانے میں کٹ کا دور تھا, اب تو بچوں میں وہ فینسی قسم کی مرغی جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے تو پائپوں سے مارے کھائی ہیں, ان کو پتا ہے ہمارے ابا کتنے سخت تھے, تو پائپوں سے الحمدللہ طبیعت سے کٹے ہیں. لیکن ہمارے دل میں منفی جذبات نہیں آتے تھے. پھر ابا بعد میں بٹھا کے اتنی محبت, اور وہ پھر تھوڑا سا خرچہ پان گٹکے کا, پان گٹکا نہیں تھا, یہ نہیں خرچہ دیتے. تو جب ایسے ہو تو پھر بچے کی تلافی کرنی چاہیے, اس کو پھر کیا کرنا چاہیے, تھوڑے سے پروٹوکول بھی دیں, پیسے ویسے دے دیں, تاکہ وہ خوش ہو جائے. پھر دیکھو پیسوں سے کر کیا رہا ہے, ایسا نہ ہو جا کے سٹے لگا رہا ہو دوبارہ. لیکن بہرحال اولاد پر یہی ہے کہ ابا اچھے ہوں یا ابا برے ہوں, اس نے اگر جنت کمانی ہے تو ہر قیمت پہ ابا کو برداشت کرے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہ دیکھے میرے ابا مجھے محبت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, وہ دیکھیں یار میرا باپ ہے, میری جنت کیا ہے, میری جنت اللہ نے اس کو خوش کرنے میں رکھی ہے. وہ یہ چیز ہے نا, یہ تو اولاد کے لیے. اور پھر بھی اگر حالات صحیح نہیں ہو رہے نا, ابا بیٹے کی چپکی لش چل رہی ہے, ابا ہر وقت آنے, ابا ٹھیک نہیں ہوگے دے رہے, اور آپ سے برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا ہے, تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. کیونکہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ, گناہ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ کنارہ کشی قطع تعلق نہیں ہے, بلکہ الگ رہنا شروع کر دیں, آپ ابا سے تعلق رکھیں. بڑی نیکی یہ ہے کہ ابا کے ساتھ رہیں, لیکن یہ بڑی نیکی ذریعہ بن رہی ہے بڑے گناہ کا. تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی نیکی کو آپ چھوڑ دیں. تو بالغ ہونے کے بعد ابا کے ساتھ